حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے۔ ہر موڑ پر مجھ کو پرکھنے والے، جب وقت آیا تو خود بے وفا نکلے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہترین معاوضہ وصول کرو، لیکن کبھی بھی اپنی روحوں اور دل کو بیچنے کی کوشش نہ کرو۔ سائیکالوجی کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہے، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ چھوٹے آدمی سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہیں، عظیم لوگ کبھی نہیں جانتے کہ وہ عظیم ہیں۔ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: میٹھا کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ بانو گسیہ کہتی ہیں، آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ ناراضگی وقت اور خاموشی کو اگر طویل کر دیا جائے تو فاصلے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ختم کرنا یا کم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ بہت سے رشتے جن کو ہم اپنی طاقت سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت باتیں بھی ہوں۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحے وفادار رہنا بھی محبت ہوتی ہے۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کبھی بزی نہیں ہو سکتا، اور جو آپ کو دیکھ کر بزی ہو جائے تو کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ مرد اپنے مرد دوستوں کو پوری زندگی سن سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کی بات 6 منٹ سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ پہاڑ سے گرا ہوا تو اٹھ جاتا ہے، لیکن نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سردی کا سامنا کرنے دیں۔ آپ کا ایک لفظ بھی زخم لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے۔ مرد کی محبت عورت کو جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمر میں بدصورت اور بدمزاج بنا دیتی ہے۔ تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو تم نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں وہ فیصلہ لینے سے ڈرتے ہیں۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ مناسب نہیں
کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ جذباتی لوگوں کے خواب جب پورے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دیے اور دل میں ایک قدر مشترک ہے، دونوں بجھ بھی جائیں تو دیر تک دھواں دیتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کے استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ وہ لوگ جو شرماتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخی اور قابل اعتماد ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ فضول باتوں پر بھی، تو وہ بہت تنہا لیکن اندر سے بہت گہرا ہے۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے پھر بولتا ہے۔ نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنا دل صاف رکھیں اور ہنستے رہیں۔ جو لوگ دعویٰ نہیں کرتے اور اپنا راز چھپاتے ہیں، ان کی کامیابی کا امکان 90% تک بڑھ جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم خود میں حقیقی ذات کے مشاہدے کا وصف نہیں پاتے تو پھر کسی ایسے بندے کے سپرد خود کو کر دو جو ان رازوں سے آشنا ہو، تاکہ وہ تمہاری درست سمت میں رہنمائی کر سکے۔ سچ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ تو آج کل سچ سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار، لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ کچھ لوگ زیادہ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ زیادہ خوش رہنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیں تو اپنے قدموں کو اتنی مضبوطی سے جما لینا چاہیے کہ آنے والی ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا جا سکے۔ نفسیات کہتی ہے، اگر آپ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ ایک مان ہی ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ وہ آرام سے رہتے ہیں جن کا دل پتھر کا ہے۔ ساری مصیبتیں تو احساس کرنے والوں کے لیے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کریں وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 5 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے مرد کو آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو کوئی بھی کام کرنے کا کہو گی، وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ جب مرد کا آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ آپ سے باتیں کرنا، آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا، آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں
اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ خوشی کے پھول کو اتنا پیار نہ کرو کہ ان سے غم کا ارق ٹپکنے لگے۔ وہ مرد عورت کو کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ رات کو نیند تک نہیں آتی۔ جس مرد کو عورت نے ترسا ترسا کر محبت دی ہو